الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے سورہ الکہف 15واں پارہ آیات شریفہ 32 سے 44 تک 13 آیات کریمہ میں ایک سرمایہ دار کافر اور ایک ایماندار غریب دو ساتھیوں کا قصہ پڑھا گیا۔ اس قصے کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کل تک 15 نصیحتیں، دروس اور اسباب عرض کرنے کی عاجزانہ حقیر سی کوشش کی گئی۔ آئیے 5 مزید دروس، 5 مزید نصیحتیں اللہ تعالی کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید اللہ تعالی کہنے والے ناکارے اور سننے والوں کو ان سے فائدہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس قصہ مبارکہ میں یہ پڑھا کہ اللہ والے نے سرمایہ دار کافر کو کہا کہ قریب ہے اللہ تعالیٰ تیرے باغوں پر آسمان سے عذاب نازل کرے اور وہ اس طرح چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائیں کہ چلنے والے کا وہاں قدم پھسے، کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ یا اللہ تعالی تیرے باغوں کو ملنے والے پانی کو جو کہ بہتی ہوئی نہر سے تجھے میسر ہے اتنا گہرا کر دے کہ تو اس کی تلاش کے لیے بھی جستجو کرنے کی طاقت نہ رکھے۔ آنا تو دور کی بات، تو تلاش کے لیے جستجو کرنے کی استطاعت بھی نہ رکھے۔ تو بات اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک پروپیگنڈا بڑی قوت اور تیزی سے چلایا جاتا ہے، بشارت دو، ترغیب دو، ڈرانے والی کہانی نہیں ہے، پیار سے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ بات چل رہی ہے کہ نہیں؟ یہ آدھا سچ اور مجموعی طور پر شیطانی حلوہ ہے بربادی کے لیے۔ اللہ وہ زیادہ جانتے ہیں یا یہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور انہیں مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سورہ الاحزاب آیت کریمہ 45 گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کے، خوشخبری دینے والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے۔ اور قرآن کریم میں جا بجا اگر جنت کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ جہنم کا ذکر ہے، جا بجا اللہ کی لوگوں پر آنے والی نعمتوں کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ امتوں پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جو عذاب آیا اس کا ذکر نہیں۔
یہ شیطانی دھوکہ ہے، اس طرح نظام نہیں چلتا۔ ٹریفک کے قوانین پیار سے کہیں چلتے ہیں، صرف پیار سے۔ وقار صاحب آپ وہاں سے آئے ہو، وہاں صرف پیار سے ہیں، فائن وہاں تو نہیں ہوتا، پوائنٹس تو نہیں کاٹے جاتے، لائسنس ہی چھین لیتے ہیں، بڑی نرمی ہے۔ کون سا دنیا میں نظام ہے جو صرف پیار سے چلتا ہے؟ ہاں، جب برباد کرنا ہو نسلوں کو تو پھر یہی نعرہ لگتا ہے جو لگ رہا ہے، نرمی نرمی نرمی، بشارت بشارت بشارت، دھوکہ ہے، غیروں کا ایجنڈا ہے، امت کی خیر نہیں۔ ہاں، جہاں پیار سے کام چلتا ہے وہاں سختی کرنا حماقت ہے، اور جس قدر سختی سے کام چلتا ہے اس سے زیادہ کرنا حماقت ہے۔ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، اور سختی کرنا بھی ہر کسی کے لیے نہیں، اس کے لیے آداب اور پابندیاں ہمارے دین نے پہلے سے سارے معاملے کو عظیم الشان طریقے سے محکم اور منظم کیا ہے۔ مزید پھنے خائی کی، مزید افلاطون رسو بننے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ آج کی گفتگو کا دوسرا اور اس واقعہ کا 17واں درس توجہ فرمانا، اور اس بارے میں بھی دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ یار، مزے لو، لذتیں لو، آخرت میں دیکھا جائے یہ ہے کہ نہیں۔ پنجابی میں بھی کہا کرتے ہیں، اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ جہاں شیریں اگلا کسی نے دیکھا ہے، چھوڑو مولویوں کی بات۔ اس واقعہ میں کیا ہوا؟ دو باغوں والا، کھیت والا، بہتی ہوئی نہر والا ہتھیلیاں مل رہا ہے، اور کس پر؟ پھل پر، پیداوار پر نہیں، اللہ نے اصل کا نام و نشان مٹا دیا۔ فَأَصْبَحَ يُكَذِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، پیداوار کو نہیں رو رہا، نفع کو نہیں رو رہا، اصل زر کا ماتم کر رہا، اجاڑ دیا اللہ نے۔ 29ویں پارے میں سورہ القلم اللہ تعالی نے آیات 18 سے 33 تک باغ والوں کا قصہ بیان کیا، جنہوں نے کہا کہ باغ کا پھل، باغ کی پیداوار کٹائی کے موقع پر غریبوں کو کچھ نہیں دینا، کیسے جان چھڑائیں؟ منہ اندھیرے، پیداوار کو سمیٹیں اور فقیروں کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں کو اس سے بھر لے۔ سیانے دانشور پہنچے تو کیا ہوا؟ اور اپنے خیال میں کامیاب ہو گئی سکیم، سکسیسفل، سب کچھ بچا لیا۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب دیکھا وہاں پہنچے، کچھ بھی نہیں،
نام و نشان مٹ چکا ہے، اس جگہ کی شناخت بھول گئے، کہنے لگے راستہ بھول گیا، جانا کہیں اور تھا، چلے پہنچ کہیں اور گئے ہیں، بل نحن محرومون، ہوش آیا، کہنے لگے نہیں راستہ نہیں بھولے، ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، لیکن ہم بدبخت، رک جائیے، اللہ کے لیے رک جائیے، اپنے دماغوں سے، اپنی بیٹیوں کے دماغوں سے، بیٹوں کے دماغوں سے، یہ جو چینل چڑھے ہوئے ہیں دماغوں پر، خانہ خراب کر رہے ہیں، دیکھا جائے دیکھا جائے، کرنے سے اب ایسی ہے کہ ان کو یہ بات بتلانے اور خود سمجھنے کی ہے، عذاب الہی میں کوئی رکاوٹ نہیں، جب چاہے آنکھ جھپکنے سے پہلے تیرے سارے اسباب نہیں، تیرا بھی نام و نشان مٹ جائے، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ سمجھ لائٹ بند کرو، دیکھنا ذرا کتنی دیر لگی ہے۔ اللہ پاک کو میرا اور آپ کا چراغ بجھانے کے لیے اتنا وقت چاہیے؟ جواب دو بیٹا جی، چاہیے اتنا وقت؟ اسامہ بیٹا زیادہ طاقتور ہے ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہے مقابلہ؟ عرب اسامے جمع ہو جائیں، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا بے وقوفی اور حماقت۔ بات منہ میں آتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میں آپ کیا ہے، اور جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جب میری اور آپ کی کوئی گارنٹی نہیں، اللہ کا عذاب ہر وقت آ سکتا ہی نہیں، آتا ہے۔ جو زلزلہ آیا اکتوبر میں کتنی دیر میں آیا؟ 15 سیکنڈ سے بھی کم، 15 سیکنڈ سے بھی کم، 1 منٹ میں نہیں پورا ہوا، تو بس اکتوبر میں آنا تھا، آج نہیں آ سکتا۔ یہ اکتوبر کوئی آب زمزم سے دھو کے آیا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، نوٹ فرما لیں، 21واں پارہ سورہ الف لام السجدہ، 21 نمبر آیت کریمہ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور یقیناً ہم انہیں ضرور چکھائیں گے۔ اللہ بغیر یقیناً کے کہیں، بغیر ضرور کے کہیں، تب بھی وہ بات یقیناً ہے یا کچی ہے؟ جواب دیا کیجیے۔ عبد المجید بولتے نہیں، پکی یا کچی ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور یقیناً ہم، بیٹا قریب ہو جاؤ، اور یقیناً ہم انہیں ضرور چکھوائیں گے، من العذاب الادنیٰ، چھوٹے عذاب سے، من العذاب، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ شیطان نے ایسا سمجھایا، اور چینلوں نے اور نئی ایجوکیشن نے ایسا پانی دیا، اس بات کو ہی تمام کر دیا۔ دنیا میں خیر ہے، مزے کرو، بعد میں دیکھو۔ یہ واقعہ بتلاتا ہے، اور قرآن و سنت کی آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ واقعات کتنے علاجہ ہیں، اس بات کو آشکارا اور اجاگر کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آیا، آتا ہے اور آئے گا۔ تو کس بنیاد پہ سرکشی اور طغیانی کی راہ کو اختیار کرتا؟ 18 نمبر، درس نمبر 18، سرکش اور باغی، کروے سرکشی، کروے بغاوت،
اس کا انجام تباہی اور تباہی پہ افسوس کرنا ہے. یہ باغوں والا اور اپنی خود ستائی کے نعرے لگانے والا کہ قیامت کوئی نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو مجھے یہاں سے بھی اچھا ملے. کیوں؟ ہم سن چکے کہ شاید اس میں سبب یہ تھا جو ملا ہے میری کاریگری، تو جہاں میں ہوں گا مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤں گا سونا بن جائے. تیرا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا، تیرا ہاتھ چھل نہ کیا جائے گا، تیرے ہاتھ میں کیڑے نہ پڑیں گے. تو اپنے آپ میں اللہ دین کے چراغ یہ پھر رہا ہے، تو بھی بجھ جائے گا، تیرے چراغ بھی بجھ جائے. اس بندے کا کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ يُكَذِّبُ عَلَىٰ كَفَّيْهِ. یہ متکبر سرمایہ دار، باغوں والا، کھیت والا، پانی کی نہر والا، مال و اسباب والا، اولاد اور نوکر چاکر والا کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ يُكَذِّبُ كَفَّيْهِ کہ دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملنے لگا. کہ کب ملتے ہیں؟ خوشی کے وقت، فتح کے وقت. عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر افسوس کرتے ہوئے، پیداوار پر نہیں، پھلوں پر نہیں، اصل درد. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور جو صورتحال تھی وہ افسوس کروانے والی، چھتوں کے اوپر، یا دوسرا معنی اپنے ستونوں کے اوپر وہ سب کچھ ڈھہ چکا تھا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. ہائے افسوس، میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا. تو کیا وہ افسوس کام آیا؟ وہ باغ والے جنہوں نے منہ اندھیرے باغ کو جا کے کاٹنا چاہا، اللہ نے اس طرح اس کو تباہ و برباد کیا کہ سمجھے کہ راستہ بھول گئے، اور یہاں بھی نام و نشان مٹ گیا. تو کیا ہوا؟ اب افسوس کیا تو واپس آ گیا. اور یہ افسوس اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے میرے اور آپ کے حصے میں بھی آتا ہے اور آ سکتا، آتا بھی ہے. اللہ چاہے ساتھ ہی سانسوں کا چلنا بھی بند کر دے، اور چاہے تو پھر مہلت دے. تو بعد میں افسوس کرنے کی وجہ، اب افسوس والی کرتوتیں نہ کریں، انسان بنے. 19واں سبق، جب عذاب الہی آ جائے دنیا میں بھی تو پھر کوئی بچا سکتا ہے یا خود آدمی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. فرمایا اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی گروہ مدد کرنے والا نہ تھا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود اپنا انتقام لے سکتا تھا. اور یہ کیا تھا اس سے پہلے کہ اللہ جانے کس وقت قارون اس سے کہیں بڑے خزانوں والا، جب زمین میں وہ اور اس کا مال و اسباب دھنسایا جا رہا تھا تو کوئی اس کو بچا سکا، اپنے آپ کو بچا سکا. تو میں آپ
آپ کو نہ کہوں اپنے آپ کو تو ضرور، میں کس بات کی بوئی ہوں، میں کس بات کی بوئی ہوں، اور آپ اپنے متعلق خود سوچیں۔ اور میرے اور آپ کے ساتھی وہ میرا اور آپ کا کیا کر رہے؟ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، عذابوں کے آنے سے پہلے سیدھا کر، عذابوں کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں پر رونا نصیب کر، جو عذاب پہ رونا ہے، افسوس کرنا ہے، اللہ اس کی بجائے گناہوں پہ رونا نصیب کر، اللہ گناہوں پہ افسوس نصیب کر دے۔ اگر گناہوں پہ رونا آ گیا، کرتوتوں پہ پریشانی آ گئی، یہ خیر ہے، یہ خیر ہے۔ عذاب پہ رونا، عذاب پہ پریشان ہونا تو پھر کیا ہے؟ اللہ ہماری اصلاح کرے، ہمارے گھروں کی اصلاح کرے، ہماری اولادوں کی اصلاح کرے، ان کی کجی کو، ان کے ٹیر کو، ان کی طغیانی سرکشی کا نام و نشان مٹا دے۔ اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دیکھیں آنکھیں باغ باغ ہو جائیں، دل ٹھنڈے ہو جائیں، مر جائیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ ہمیں بھی اپنے فوت شدہ آباء و اجداد بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہماری کجی، ہمارا ٹیر، ہماری طغیانی، ہماری سرکشی، بڈھے جوان اللہ ہی بچائے تو بچتے، نہ بڈھوں کی کہانی اچھی ہے نہ جوانوں کی، مگر تھوڑے، نہ مردوں کی نہ عورتوں کی، مگر تھوڑے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کی اصلاح کر دے، دین اپنی غلامی، اپنی تابعداری اپنی رحمت سے نصیب فرما دے۔ اے مولا کریم ہماری مجلس کو مبارک بنا دے۔ اے اللہ یہ مجلسیں ہماری سیاہکاریوں کے باوجود آپ نے دوبارہ دکھائی ہیں۔ اے اللہ دشمن، دین کے دشمن، امت کے دشمن ان مجلسوں سے راضی نہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دے دیجیے، بری کرتوتوں سے بچا لیجیے، اور اپنی رحمت سے ان مجلسوں سے محرومی کا عذاب نہ دے۔ اے اللہ ان مجلسوں سے محرومی بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ یا اللہ موت تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک اور پوری امت کو قیامت تک اس عذاب سے بچانا۔ کتاب و سنت کی مجلسیں باقی رہیں اور اخلاص سے رہیں، اخلاص سے ٹھیک بات کہی اور سنی جائے، اخلاص کے ساتھ دین کی صحیح بات کو پھیلایا جائے، اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے نصیب میں فرما۔ اس کی برکتوں کو عطا فرما، اس کی برکتوں کو عطا فرما۔ بے اولادوں کو مولا کریم نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کی اصلاح فرما، رشتوں کے لیے پریشان ماں باپ کو بہترین شاندار رشتے عطا فرما، رشتوں کے بعد پریشان والدین پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان جو حالت اسلام میں فوت ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہماری ان کے حق میں جو کوتاہیاں ہیں اپنی رحمت سے وہ معاف فرما، امت کے فوت شدگان کو معاف فرما۔ اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، خیریت، سعادت، برکت، اطمینان، سکون، سکھ، چین والی زندگی نصیب فرمانا، اور اللہ خاتمہ ایسا ہو کہ ایمان اور عافیت والا ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانوں پہ جاری ہو، اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین،